پہلی تکبیر کے بعد فاتحہ اور کوئی سورت پڑھے۔ چونکہ نماز جنازہ بھی ایک نماز ہی ہے، اس لیے دیگر نمازوں کی طرح اس میں بھی سورہ فاتحہ کی قرأت ضروری ہے۔ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی کوئی نماز نہیں۔ بخاری و مسلم۔ طلحہ بن عبداللہ بن عوف سے مروی ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پیچھے ایک جنازے پر نماز پڑھی۔ انہوں نے سورہ فاتحہ کی قرأت کی اور کہا، یہ اس لیے پڑھی ہے تاکہ تمہیں علم ہو جائے کہ یہ سنت ہے۔ صحیح البخاری۔ سنن نسائی میں یہ لفظ ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جنازے میں فاتحہ اور کوئی سورت پڑھی اور اونچی آواز سے قرأت کی، پھر جب فارغ ہوئے تو کہا، یہ سنت اور حق ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ نسائی۔ شافعی، احمد، اسحاق رحمہم اللہ فرماتے ہیں پہلی تکبیر کے بعد قرأت مشروع ہے۔ ابو حنیفہ، مالک رحمہم اللہ فرماتے ہیں جنازے میں کوئی قرأت نہیں۔ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ اور ان کے رفقا کا قول برحق ہے۔ امیر صنعانی رحمۃ اللہ اسی کے قائل ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ اسی کو ترجیح دیتے ہیں۔ مزید بیان کرتے ہیں کہ یہ کتنی تعجب خیز بات ہے کہ احناف قرأت جو ثابت ہے اس کا انکار کرتے ہیں، اور ثنا یعنی سبحانک اللہم جو ثابت نہیں ہے کی قرأت کو نماز جنازہ کی سنتوں میں شمار کرتے ہیں۔ سعودی مجلس افتاء کی فتویٰ ہے، نماز جنازہ کی پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ کی قرأت واجب ہے۔ ابن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نماز جنازہ میں فاتحہ کی قرأت واجب ہے۔ ایک دوسرے فتوے میں ہے کہ فاتحہ کے بعد کسی سورت کی قرأت بھی افضل ہے، کیونکہ یہ حضرات ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نماز جنازے میں سورہ فاتحہ ایک رکن ہے۔ جنازے میں قرأت سری اور جہری دونوں طرح ثابت ہے۔ البانی رحمۃ اللہ اسی کے قائل ہے۔ جہری قرأت کی دلیل گزشتہ سنن نسائی کی روایت ہے، جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے متعلق مروی ہے کہ انہوں نے جہری قرأت کی اور کہا یہ سنت ہے۔ مزید اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں ہے کہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی تو ہم نے آپ کی جنازے میں پڑھی ہوئی دعا یاد کر لی۔ صحیح مسلم۔ سری قرأت کی دلیل یہ حدیث ہے، حضرت ابو امامہ بن سہل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نماز جنازہ میں سنت یہ ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد ہلکی آواز سے سورہ فاتحہ پڑھی جائے، پھر 3 تکبیریں کہی جائے اور آخری تکبیر کے ساتھ سلام پھیر دیا جائے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ نسائی۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ظاہر یہ ہے کہ جنازے کی دعا جہری اور سری دونوں طرح درست ہے۔ ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہری طور پر دعا پڑھی اور صحابی نے یاد کر لی۔ یہ فقہ میں جو ثابت ہے کہ سری طور پر دعا پڑھنا مستحب ہے، اس کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف تعلیم دینے کے لیے اونچی آواز سے دعا پڑھی تھی، اس کے علاوہ آپ کا اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ راجح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا موقف برحق ہے۔
باقی تکبیروں کے درمیان کیا کرے؟ دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیمی، تیسری کے بعد دعائیں اور چوتھی کے بعد سلام پھیر دیا جائے۔ سبل السلام۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی نے انہیں خبر دی کہ نماز جنازہ میں سنت طریقہ یہ ہے کہ امام تکبیر کہے، پھر پہلی تکبیر کے بعد سری طور پر اپنے دل میں سورہ فاتحہ پڑھے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور پھر خالص ہو کر تیسری تکبیر میں جنازے کے لیے دعا کرے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ رقم تراز ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا ظاہر یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود دوسری تکبیر کے بعد پڑھا جائے گا، کیونکہ اگر پہلے ہوتا تو اسے تکبیرات میں ذکر نہ کیا جاتا۔ حنفیہ و شافعیہ اسی کے قائل ہیں، البتہ امام ابن حزم اور امام شوکانی رحمہ اللہ نے اس کی مخالفت کی ہے۔ تیسری تکبیر کے بعد مسنون دعائیں پڑھی جائے گی، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میت کی نماز جنازہ پڑھو تو اس کے لیے خالص دعا کرو۔ یہ روایت حسن ہے، ارواء الغلیل، ابو داود وغیرہ۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے، دوسری تکبیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے جیسے کہ تشہد میں پڑھا جاتا ہے، تیسری تکبیر کے بعد اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، مسلمانوں کے لیے اور میت کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور چوتھی تکبیر کے بعد ایک طرف سلام پھیرا جائے۔ سعودی مجلس افتاء کی فتویٰ ہے، مشروع یہ ہے کہ جنازے پر 4 تکبیریں کہی جائے، پہلی تکبیر کے بعد فاتحہ پڑھی جائے، دوسری تکبیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، تیسری تکبیر کے بعد دعا مانگی جائے اور چوتھی تکبیر کے بعد دائیں جانب ایک سلام پھیر دے۔ نماز جنازہ کی چند مسنون دعائیں۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں یہ دعا مذکور ہے، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسل بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار۔ اے اللہ اسے بخش دے، اس پر رحم فرما، اسے عافیت دے، اس سے درگزر فرما، اس کی باعزت مہمان نوازی کر، اس کی قبر کو کشادہ کر دے، اسے پانی، برف اور اولوں سے دھو ڈال اور اسے گناہوں سے اس طرح صاف ستھرا کر دے جیسے تو سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کر دیتا ہے، اسے اس کے گھر سے بہتر گھر، اس کے اہل و عیال سے بہتر اہل و عیال، اس کی بیوی سے بہتر بیوی عطا فرما، اسے جنت میں داخل فرما اور اسے عذاب قبر اور عذاب جہنم سے محفوظ رکھ۔ صحیح مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز جنازہ پڑھاتے تو یہ دعا کرتے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام وما توفیته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تذلنا بعده۔
اے اللہ ہماری زندوں، ہمارے مردوں، ہمارے حاضر، ہمارے غائب، ہمارے چھوٹوں، ہمارے بڑوں، ہمارے مردوں اور ہماری عورتوں کو بخش دے۔ اے اللہ تو ہم میں سے جسے زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھ، اور ہم میں سے جسے فوت کرے تو اسے حالت ایمان میں فوت کر۔ اے اللہ ہمیں اس مرنے والے کے ثواب سے محروم نہ رکھ اور ہمیں اس کے بعد گمراہ نہ کرنا۔ یہ روایت صحیح ہے ابو داود۔ حضرت واصلہ بن اسقر رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں یہ دعا مذکور ہے: اللہم ان فلان ابن فلان فی ذمتک وحبل جوارک فقہ من فتنة القبر وعذاب النار وانت اہل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ یقین فلاں کا بیٹا فلاں تیری ذمہ داری اور تیری پناہ میں ہے، اسے قبر کے فتنے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ، اور تو وفا والا اور حق والا ہے، لہذا تو اسے بخش دے، اس پر رحم فرما، یقیناً تو بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہ روایت صحیح ہے ابو داود۔ ایک روایت میں یہ دعا مروی ہے: اللہم انہو عبدک وابن عبدک وابن امتک کان یشہد ان لا الہ الا انت وان محمدا عبدک ورسولک وانت اعلم به اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ۔ اے اللہ بلا شبہ یہ تیرا بندہ ہے، تیرے بندے کا بیٹا ہے اور تیری باندی کا بیٹا ہے، یہ گواہی دیتا تھا کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں، تو اس سے زیادہ جانتا ہے۔ اے اللہ تو ہمیں اس مرنے والے کے اجر سے صبر و تحمل کی وجہ سے محروم نہ کرنا، اور ہمیں اس کے بعد فتنے میں مبتلا مت کر دینا۔ معطا۔ بچے کے جنازے میں یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بچے کی نماز جنازے میں پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جائے، پھر یہ دعا پڑھی جائے: اللہم اجعلہ لنا سلفا وفرتا واجرا۔ اے اللہ اس بچے کو ہمارے لیے پیشوا، امیر، سامان اور باعث اجر بنا۔ صحیح بخاری۔ شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جس کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے اگر وہ بچہ ہو تو مستحب ہے کہ نماز پڑھانے والا یہ دعا پڑھے، یعنی اللہم اجعل لنا، جو اوپر گزری۔ ایک روایت میں سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے ایک ایسے بچے کی نماز جنازہ پڑھی جس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ میں نے سنا آپ رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے: اللہم اعذہ من عذاب القبر، اے اللہ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھ۔ جس روایت میں دعا کے یہ لفظ ہے: اللہم انت ربها وانت خلقتها وانت ہدیتها الى الاسلام وانت قبضت روحها وانت اعلم بسرها وعلانیتها جئنا شفعاء فاغفر له، وہ ضعیف ہے۔ آخری تکبیر کے بعد دونوں جانب سلام پھیرا جائے اور ایک جانب بھی کافی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 کام کیا کرتے تھے کہ جنہیں لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، ان میں سے ایک نماز جنازہ میں اس طرح سلام پھیرنا ہے جیسے نماز میں سلام پھیرا جائے۔ یہ روایت حسن ہے۔ بیہقی۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ نماز جنازہ میں بھی عام نمازوں کی طرح دائیں اور بائیں دونوں جانب سلام پھیرنا چاہیے، تاہم اگر صرف ایک جانب ہی سلام پھیر دیا جائے تو یہ بھی کفایت کر جاتا ہے، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی اور 4 تکبیریں کہی
اور ایک مرتبہ ہی سلام کہا۔ یہ روایت حسن ہے۔ دارقطنی۔ جنازے کی تکبیروں میں رفع الیدین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کے لیے تکبیر کہی اور پہلی تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کیا، پھر دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھ لیا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ ترمذی۔ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف پہلی تکبیر کے ساتھ ہی رفع الیدین کرنا ثابت ہے۔ البتہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے متعلق مروی ہے کہ وہ نماز جنازہ کی ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ صحیح البخاری۔ جمہور احمد شافعی رحمہم اللہ فرماتے ہیں انسان کو نماز جنازہ کی ہر تکبیر میں رفع الیدین کرنا چاہیے۔ احناف کہتے ہیں صرف پہلی تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کیا جائے گا۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرنا چاہیے۔ نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ امام ابن منذر رحمہ اللہ نے اپنی دو کتابوں اشراف اور اجماع میں بیان کیا ہے کہ اہل علم نے اجماع کیا ہے کہ پہلی تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کیا جائے گا، لیکن ساری تکبیروں میں رفع الیدین کے متعلق انہوں نے اختلاف کیا ہے۔ البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں سنت میں ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں ملی جو پہلی تکبیر کے علاوہ باقی تکبیروں میں رفع الیدین کرنے پر دلالت کرتی ہو، لہذا ہمارے نزدیک یہ مشروع نہیں۔ شوکانی رحمہ اللہ اسی کے قائل ہے۔ ابن حزم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نماز جنازہ کی صرف پہلی تکبیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین ثابت ہے، لہذا ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرنا جائز نہیں، کیونکہ یہ نماز میں ایسا عمل ہے جس کے متعلق کوئی نص دلیل نہیں۔ سید سابق فرماتے ہیں سنت یہ ہے کہ نماز جنازہ میں صرف پہلی تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کیا جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ثابت ہے۔ ابن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں چاروں تکبیروں میں رفع الیدین کرنا مسنون ہے، کیونکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہی عمل تھا۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ فرماتے درست بات یہ ہے کہ نماز جنازہ میں ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کیا جائے گا۔ اگر زیادہ جنازے اکٹھے ہو جائے، خواہ مردوں اور عورتوں کے ہوں، ان سب پر ایک ہی نماز پڑھی جا سکتی ہے، نیز مردوں کے جنازوں کو امام کی جانب اور عورتوں کے جنازوں کو قبلہ کی جانب رکھنا بہتر ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے 9 جنازوں کو اکٹھی نماز جنازہ پڑھی اور مردوں کو امام کے قریب اور عورتوں کو قبلہ کے قریب کر لیا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ احکام الجنائز وغیرہ۔ حارث بن نوفل کے آزاد کردہ غلام عمار سے مروی ہے کہ حضرت ابن عباس اور حضرت ابو سعید، حضرت ابو قتادہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے ایک مرتبہ نماز جنازہ کی ایسی ہی صورت کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ سنت طریقہ ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ ابو داؤد۔ یہ بھی یاد رہے کہ زیادہ جنازوں کی الگ الگ نماز پڑھنا بھی درست ہے، کیونکہ یہی اصل ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کے جنازوں میں ایسا ہی کیا۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں زیادہ جنازوں پر ایک ہی مرتبہ نماز پڑھ لینے کے جواز میں اہل علم کے درمیان کوئی اختلاف نہیں، اور اگر ہر جنازے کی الگ نماز پڑھی جائے تو یہ بھی جائز ہے۔ 3 اوقات میں نماز جنازہ پڑھنا ممنوع ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ 3 اوقات ایسے ہیں جن میں نماز پڑھنے اور میت کی تدفین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع فرمایا کرتے تھے: جب آفتاب طلوع ہو رہا ہو حتیٰ کہ بلند ہو جائے، جب سورج نصف آسمان پر ہو تا وقت
ایک کہ ڈھل جائے اور جس وقت سورج غروب ہونا شروع ہو جائے۔ صحیح مسلم وغیرہ۔ خطابی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لوگوں نے اختلاف کیا ہے کہ ان اوقات میں نماز جنازہ پڑھنا اور میت کی تدفین جائز ہے یا نہیں۔ اکثر اہل علم جن میں عطا، نخعی، اوزاعی، ثوری، احمد، اسحاق رحمہم اللہ اور اصحاب الرائے شامل ہے کا موقف یہ ہے کہ ان اوقات میں میت کی نماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہے۔ البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ دن و رات کسی بھی گھڑی میں نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن جماعت کا قول حدیث کے موافق ہونے کی وجہ سے زیادہ مناسب ہے۔ ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہمارا مذہب ہے کہ ان تین اوقات میں فرائض، نوافل، نماز جنازہ اور سجدہ تلاوت سب حرام ہے، الا کہ جنازہ حاضر ہو جائے یا سجدہ کی آیت تلاوت کر دی جائے تو پھر جنازہ پڑھ لینا یا سجدہ تلاوت کر لینا ناپسندیدہ نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ ناپسندیدہ اوقات ختم ہو جانے تک انہیں مؤخر کر لیا جائے۔ البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ان تین اوقات میں کسی خاص ضرورت کے علاوہ نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں۔ ابن جبرین اسی کے قائل ہیں۔ نماز جنازہ کے بعد اجتماعی دعا۔ سعودی مجلس افتاء کی فتویٰ ہے، انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، نہ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی۔ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ خیبر کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خائن شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی بلکہ دیگر احباب سے کہا تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داؤد وغیرہ۔ شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ گناہ گار لوگوں کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی نماز جنازہ غالباً خیانت سے ڈانٹنے کے لیے نہیں پڑھائی بعینہ، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقروض کی نماز جنازہ خود تو نہیں پڑھائی لیکن لوگوں کو اس کا حکم دیا، لہذا اشراف طبقے کو چاہیے کہ وہ گناہ گاروں اور نافرمانوں کی نماز جنازہ نہ پڑھائے بلکہ عام لوگ خود ہی پڑھ لے۔ البانی رحمۃ اللہ اسی کو ترجیح دیتے ہیں۔ مالک، شافعی، ابو حنیفہ رحمہم اللہ اور جمہور کہتے ہیں نافرمانوں یعنی گناہ گاروں مثلا شرابی، چور، زانی، تصویریں بنانے والا وغیرہ کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ نووی رحمۃ اللہ اسی کے قائل ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو بھی اسلام کو ظاہر کرے گا خواہ وہ کتنا ہی گناہ گار ہو، اس پر اسلام کے تمام ظاہری احکام جاری ہوں گے، یعنی اسے غسل دیا جائے، اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا اور اسی طرح کے دیگر کام، البتہ جس کے متعلق نفاق یا زندقہ کا علم ہو جائے تو پھر اگرچہ وہ اسلام ظاہر کرنے والا ہو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں امام خائن کی نماز جنازہ نہ پڑھے بلکہ عام لوگ پڑھ لے۔ سعودی مجلس افتاء کی فتویٰ ہے، شرعی دلائل نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ مسلمان مردوں پر نماز جنازہ پڑھنا واجب ہے، خواہ وہ نیک ہو یا گناہ گار، جب تک ان کا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کی حد تک نہ پہنچے۔ مسلمان مردوں پر نماز جنازہ پڑھنا واجب ہے، خواہ وہ نیک ہوں یا گناہ گار، جب تک ان کا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کی حد تک نہ پہنچے۔ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ۔
حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسا شخص لایا گیا جس نے تیر کے ذریعے خودکشی کر لی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ صحیح مسلم۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کے متعلق فرمایا، رہی بات میری تو میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ یہ روایت صحیح ہے، سنن نسائی۔ اس سے یہ بات اخذ کی جا سکتی ہے کہ عام افراد اس کا بھی نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے، واللہ اعلم۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں امام کو چاہیے کہ خودکشی کرنے والے کا جنازہ نہ پڑھے اور دوسرے لوگ اس کا جنازہ پڑھ لے۔ عبداللہ بسام فرماتے ہیں جس نے خودکشی کی یقیناً اس نے بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا، لہذا امام اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھے گا اور یہ دوسروں کو زجر و توبیخ کے لیے ہے، لیکن عام مسلمان اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے کیونکہ وہ اپنے اس عمل کی وجہ سے ایسے نافرمانوں میں سے ہے جو دوسروں سے زیادہ مسلمانوں کی شفاعت کے حقدار اور ضرورت مند ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ فرماتے تمام علماء کا یہ مذہب ہے کہ ہر مسلمان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، خواہ اسے حد لگائی گئی ہو یا اسے رجم کیا گیا ہو، اور خواہ اس نے خودکشی کی ہو یا وہ زنا کی پیداوار ہو۔ ابن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں خودکشی کرنے والے کو غسل دیا جائے گا، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور اسے مسلمانوں کے ساتھ دفن کیا جائے گا کیونکہ وہ نافرمان ہے، کافر نہیں۔ سعودی مجلس افتاء کی فتویٰ ہے خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، لیکن حاکم وقت اس کی نماز نہیں پڑھے گا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کی نماز نہیں پڑھی تھی تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ اس کا جرم کتنا بڑا ہے اور لوگ اس عمل سے ڈر جائیں۔ پہلی